اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورلڈ کے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زندگی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، یہاں دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلبہ تھا۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اکرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء اکرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، جبکہ بعض انبیاء اکرام کے نام احادیث مبارک میں بھی ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کے پہلے بندے اور پہلے نبی بھی ہیں۔ ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہ تھا، صرف فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش بھی کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلی سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کا جواب آیا۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ورگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ایک ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ چنانچہ اسے آسمانوں میں
معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا سکے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے فرمایا، سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ حکم ملتے ہی تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، مگر ایک نے تکبر و غرور کی وجہ سے جھکنے سے انکار کر دیا، وہ شیطان مردود قرار دیا گیا۔ یہی شیطان آج تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ دشمنی کرتا آ رہا ہے اور انہیں نیکیوں سے ورگلا کر گمراہیوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ علم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیتوں سے خوب واقف ہیں، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ ابلیس نے اس وجہ سے یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام اصلی، اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار ہے۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ ان کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ڈالی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نحوست نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ پس اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ ہندوستان کے پاس سری لنکا کے ایک پہاڑ کے دامن میں مدفون ہیں، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں انہیں جبل ابی قیس میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے، اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، کڑا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیش کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی
اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔